فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مخزل، لیکچر نمبر 3، عنوان ہے زمین و آسمان۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 148، باب شروع ہو رہا ہے 15واں، اور اس کا عنوان ہے پھلوں اور پھولوں کے پودے۔ علم نباتات کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، تم ان درختوں کو دیکھو کہ ہر سال ایک مرتبہ ان پر خزاں آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی حرارت غزیرہ ان کی شاخوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس دوران ان کے اندر پھلوں کے مادے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان پر بہار آ جاتی ہے، نئی کونپلیں، پتیاں اور شاخیں پھوٹتی ہیں، اور یہ درخت تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے تم لوگ اپنے سامنے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر رکھتے ہو جنہیں تم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پکایا ہوتا ہے۔ تو دیکھو کہ یہ درخت اپنی شاخوں کے ذریعے کس طرح اپنے اپنے پھل پابندی وقت کے ساتھ تمہارے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شاخیں اپنے پھل لے کر تمہارے سامنے آئی ہیں اور تمہیں یہ پھل پیش کر رہی ہیں۔ گویا زمین ایک دسترخوان ہے، پھل اور سبزیوں کے پیڑ پودے تمہارے ملازم ہیں جو تمہارے لیے رنگا رنگ کھانے تیار کر کے انہیں تمہارے آگے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اسی طرح پھولوں کے پودے ہیں جن کی شاخیں اپنے اپنے موسموں میں پھلوں سے بھر جاتی ہیں، پھولوں سے بھر جاتی ہیں۔ گویا پھولوں کے پودے، پھولوں کے گلدستے لیے تمہارے سامنے حاضر ہیں۔ اب غور کرو کہ اس میں نہ پھولوں کے درختوں کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہے، اور پھولوں کے پیڑوں کو یہ پھول پیدا کرنے سے خود بھی کچھ حاصل نہیں، اور نہ وہ تم سے کسی انعام یا معاوضے کے متمنی ہوتے ہیں۔ انسان غور کرے تو پھر یہ سب انتظامات کیوں ہوتے ہیں؟ ان پیڑوں کے اندر یہ نظام کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے یہ سب اہتمام کیا؟ ظاہر ہے کہ سارا اندازہ اسی قادر مطلق اور حکیم و دانا کی ذات نے قائم کیا ہے، اور اس لیے بھی قائم کیا ہے کہ انسان ان پھلوں اور پھولوں کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اگر یہ پیڑ پودے نہ ہوتے تو زمین پر زندگی کس طرح قائم رہتی۔ تعجب ہے کہ کچھ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا اعتراف کریں، اس کے برعکس وہ اس منعم حقیقی کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ انار کا پھل۔ اچھا، اب انار کے پھل کو غور سے دیکھو کہ اس کی اس طرح کی ساخت میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر اعلیٰ حکمتیں موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ دانوں کے ہر طرف تو سخت چھلکا ہے، اور اندر انار کے دانوں کے ارد گرد جمی ہوئی جھلیاں۔ ان الگ الگ جھلیوں کے اندر انار کے دانے تہ بتہ چنے ہوئے کھڑے ہیں، جیسے کسی نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بڑی نفاست، مہارت اور سلیقے کے ساتھ چنا ہو۔ تم دیکھو گے کہ سارے دانے ایک ہی جگہ نہیں بلکہ کئی حصوں میں الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، اور دانوں کا ہر مجموعہ ایک خاص طرح سے بنے ہوئے پردے میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ زرد رنگ کا درمیانی پردہ عجیب و لطیف طریقے پر بنایا گیا ہے،
اور اوپر کا سخت چھلکا ان سب کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے ہے۔ انار کی اس بناوٹ اور صنائی میں یہ حکمت اس لیے کار فرما ہے کہ انار کا مغز یعنی گٹھلی صرف دانہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، پھر یہ جو دانے ہیں تو ان میں ہر دانے کو الگ الگ رہ کر بڑھنا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو بڑھا نہیں سکتے۔ ان دانوں کے درمیان جھلی اس لیے قائم کی گئی کہ تمام دانوں کو برابر غذا پہنچتی رہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان تمام دانوں کی جڑیں اس جھلی سے جڑی ہوتی ہیں، پھر دانوں کے الگ الگ مجموعے پر یہ زرد پردے اس لیے قائم کیے گئے کہ دانوں کو سمیٹیں اور پکڑے رہیں، یہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر پائیں۔ پھر ان سب دانوں کے اوپر ایک مستحکم سخت چھلکا قائم کر دیا گیا کہ بیرونی آفتوں سے ان کی حفاظت کرتا رہے۔ غذائی اجزاء کی پیکنگ۔ فضا اور زمین کے اندر موجود اجزاء تمام ذی حیات کے لیے ضروری ہیں۔ ان اجزاء یا عناصر کو اگر خود تلاش کرنا اور براہ راست استعمال کرنا پڑتا تو انسان سخت مشکل میں پڑ جاتا۔ مثلاً جسم کے لیے کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، آئرن، جست، تانبا اور دوسرے اجزاء اور عناصر اگر ہمیں اسی حالت میں کھانا پڑتے جس حالت میں وہ زمین پر ملتے ہیں تو نہ آدمی ان کی مقدار طے کر پاتا کہ لوہا کتنا کھائے اور فاسفورس کس قدر استعمال کرے، کیلشیم کس طرح اور کتنی کھائے، فاسفورس کہاں تلاش کرے۔ پھر ان تمام عناصر کے ذائقے اس قدر ناگوار ہوتے کہ انہیں کھانا ہی مشکل ہو جاتا۔ اس لیے ان تمام غذائی اجزاء کو انسانی جسم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین پر ایک حیران کن نظام قائم کیا ہے۔ یہ نظام زندگی کے لیے ضروری تمام اجزاء کو خاص ذائقوں، خاص تناسب اور خاص پیکنگ کے ساتھ ہمیں ہر روز فراہم کرتا ہے۔ زندگی کے لیے یہ ضروری اجزاء سبزیوں، پھلوں اور بیجوں کی شکل میں ہم تک آتے ہیں۔ ہر پھل اور سبزی میں کھانے کی اصل چیز رنگا رنگ پیکنگ کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کے کارخانے سے آنے والی تمام تر مصنوعات کی پیکنگ خود نامیاتی اجزاء سے تیار کی جاتی ہے، اسی لیے یہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اکثر یہ بھی غذا کا حصہ بن جاتی ہے یا پھر دوسرے کاموں میں استعمال ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کے کارخانوں میں ری سائیکل ہو کر دوسرے جانوروں اور پیڑ پودوں کی غذا بن کر ان کے کام آتی ہے۔ حوالہ ہے دا نیچرل ورلڈ سے۔ انار قدرت کے حسن صنعت کا شاہکار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے انار کی ساخت اور بناوٹ کے بارے میں مختصراً جو بیان فرمایا، اسے ہم نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آج کی زبان میں بیان کرنا چاہیں گے تاکہ امام علیہ السلام کے ارشادات اور اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے جو بات امام علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں، یعنی توحید باری تعالیٰ۔ انار کے دانے ایک مضبوط، موٹی اور نرم پیکنگ یعنی چھلکے کے اندر انتہائی نفاست کے ساتھ پیک ہوتے ہیں۔ آپ جب انار کو کاٹتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ایک زرد رنگ کی فوم جیسی جھلی نظر آتی ہے۔ یہ جھلی تمام دانوں کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ اس جھلی کے اندر انار کے دانوں کے الگ الگ پیکٹ نظر آتے ہیں۔ یہ چھوٹے پیکٹ بھی اسی فوم جیسی جھلی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ انار کے ہر دانے کے نچلے حصے میں اس دانے کی زرد رنگ کی ننھی سی جڑ ہوتی ہے۔ ہر دانہ اسی جڑ کے ذریعے غذائیت حاصل کر کے اپنے اندر غذائی اجزاء اور رس جمع کرتا ہے۔ یہ سب دانے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک خاص حسن اور ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انار کے اندر دانوں کو چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں الگ الگ ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انار کا ایک حصہ کسی سبب سے خراب ہو تو دوسرے حصے کے دانے اپنی جگہ محفوظ رہیں۔ کون ہے جو ایک سیل بند چیز کے اندر ان دانوں کی نشوونما کرتا ہے اور انہیں اس قدر حسن اور نفاست کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے کہ لگتا ہے کہ اصلی یاقوت ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے ہوں۔ کون ہے جو ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناتا ہے؟ اگر انار کا ایک حصہ گرنے سے یا کسی اور سبب سے خراب ہو جائے
تب بھی اس میں موجود دانوں کے دوسرے پیکٹ محفوظ رہیں۔ انار میں موجود حیات آفریں اجزاء۔ ایک مناسب سائز کے انار میں اوسطاً 630 دانے ہوتے ہیں۔ ان 600 دانوں میں پوٹاشیم 666 ملی گرام، وائٹامن سی 29 ملی گرام، فولک ایسڈ 107 mcg کی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، پوٹاشیم دل اور نظام ہضم کے پٹھوں کو متحرک رکھنے کے لیے جسم کی ناگزیر ضرورت ہے۔ پوٹاشیم جسم کے اندر سیال مادوں کی مقدار کو اعتدال میں رکھنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، وائٹامن سی فاسد مادوں اور بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ نمبر 3، فولک ایسڈ حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ کی پیدائشی خرابیوں کو پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے اس کا روزانہ استعمال بہت ضروری ہے۔ ہر انار کے اندر 4.7 ملی گرام پروٹین، 11.07 ملی گرام ریشہ یعنی فائبر اور دوسرے بہت سے زندگی بخش اجزاء مثلاً نشاستیں، وائٹامن بی، فولاد، کیلشیم اور فاسفورس وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، یہ تو میں نے انار کی بہت ساری صفتوں میں سے اس کی کچھ صفات تم سے بیان کی، اگرچہ انار میں دوسری بہت سی صفات بھی ہیں جنہیں وہ شخص بیان کر سکتا ہے جسے تفصیل سے بات کرنا مقصود ہو۔ بہرحال میں نے انار کے بارے میں جس قدر بیان کیا وہی عبرت اور دلیل کے لیے کافی ہے کہ انار کو بے شعور مادے نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے بھی اسی صاحب قدرت عالم اور حکیم ذات نے پیدا کیا جس نے انسان اور دوسری مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ کوئی انسان انار کا ایک دانہ پیدا کر سکتا ہے؟ کیا ایک بے شعور مادے میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ انار کے اندر وہ حیات آفریں اجزاء اسی تناسب اور آمیزش کے ساتھ پیدا کرے جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے؟ زمین پر پھیلی ہوئی پھل دار بیلیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اب ذرا اس کمزور یقطین یعنی ہر بیل دار پودا جس میں تنا نہیں ہوتا، اس کو دیکھو۔ یہ کمزور سی بیلیں کس قدر کدو، خربوزے اور تربوز جیسے بڑے بڑے پھل پیدا کرتی ہیں، اور اس میں خالق کی کیا کیا حکمتیں اور تدبیریں موجود ہیں۔ اب چونکہ ان بیلوں کے لیے مقدر ہو چکا تھا کہ ان سے بڑے بڑے بھاری پھل پیدا ہوں گے، تو انہیں زمین پر پھیلنے والا بنایا گیا۔ اگر انہیں دوسرے پھلدار درختوں کی طرح سیدھا اوپر کی طرف اٹھنے والا بنایا جاتا تو یہ بیلیں تنے کی عدم موجودگی میں ان بڑے پھلوں کو کس طرح سنبھال سکتی تھیں؟ پھل پختہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جایا کرتے۔ تم دیکھو کہ یہ بیلیں کس قدر زمین پر پھیلتی ہیں تاکہ اپنے پھلوں کے وزن کو زمین پر رکھ سکیں اور زمین ہی انہیں سنبھالے۔ تم دیکھتے ہوگے کہ کدو اور خربوزے کی بیلیں زمین پر بچھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے پھل زمین پر اس طرح چاروں طرف بیل کے ساتھ جڑے ہوئے پڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی بلی زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے بچے گویا یہ پھل ہیں جو ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ پھل موسم کی مناسبت سے امام علیہ السلام نے فرمایا، اس بات پر بھی توجہ دو کہ تمام اقسام کی بیلیں اسی زمانے میں پیدا ہوتی ہیں جو ان کے لیے مناسب ہے۔ مثلاً یہ پانی سے بھرے ہوئے تربوز اور خربوزے جب گرمیوں میں آتے ہیں تو لوگ کس طرح انہیں نہایت شوق اور خوشی سے کھاتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں گرمی ہوتی ہے اور انسانی جسم کا پانی پسینے کی صورت تیزی سے جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے۔ خربوزے اور تربوز وغیرہ پانی کی اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ یہی پھل اگر سردیوں میں پیدا ہوتے تو انسان ان سے نفرت کرتے، انہیں کھانا ہی پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں سردیوں کے موسم میں استعمال کیا جاتا تو جسموں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی موسم سرما میں ککڑی تیار ہو جاتی ہے تو لوگ اسے استعمال نہیں کرتے، البتہ حریص اور پیٹو قسم کے افراد جو نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتے وہ ضرور اسے کھا لیتے ہیں۔
اسی طرح مونگ پھلیاں اور دوسرے خشک پھل سردیوں کے موسم میں آتے ہیں۔ خشک پھلوں میں پانی کی بجائے تیل ہوتا ہے۔ یہ تیل سردیوں کے موسم میں توانائی کی اضافی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ باب نمبر 16 شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 156 اور عنوان ہے کھجور کے درختوں میں نر اور مادہ۔ امام علیہ السلام کی گفتگو علم نباتات کے حوالے سے جاری ہے۔ مفضل ابن عمر کلام امام کو سننے کے ساتھ ساتھ قلم بند بھی کرتے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، کھجور کے درختوں پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ یہ ایسے پیڑ ہیں جن میں نر و مادہ ہوتے ہیں اور انہیں بارآور کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے مادہ درختوں کے لیے نر درخت بھی پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ نر درخت حیوانوں کے نروں یعنی میلز کی طرح ہیں۔ یہ نر درخت پھل نہیں دیتے، پھل ہمیشہ مادہ کھجور پر آتے ہیں۔ پودوں میں نر اور مادہ۔ کھجور کے باغوں میں نر و مادہ دونوں طرح کے پیڑ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے مادے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے باغبان نر درخت سے اس کے پھول اتارتے ہیں اور انہیں مادہ کھجور کے پھولوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد مادہ کھجور کا پیڑ پھل دینا شروع کرتا ہے۔ نر اور مادہ دوسرے بے شمار پودے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پودوں کو ایک دوسرے تک پہنچاتے اور انہیں بارآور کرنے میں ہوائیں اور بہت سے حشرات اور چھوٹے جانور خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی مثال تتلیاں، شہد کی مکھیاں اور پھل کھانے والی چمگادڑیں ہیں، جو ایک پھول سے دوسرے پھول اور ایک پھل سے دوسرے پھل تک جاتی ہیں۔ تو اس پودے کو بارآور کرنے والا مادہ ان کے پیروں اور پروں سے چپک کر مادہ پھل یا پھول کے پودے تک پہنچ جاتا ہے۔ کھجور کے تنے کو دیکھو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، ذرا کھجور کے پیڑ کے تنے کی ساخت پر غور کرو اور دیکھو کہ یہ کیسا عجیب طرح سے بنا ہوا ہے۔ تم اسے تانے بانے کی طرح پاؤ گے۔ اگرچہ اس میں لمبے لمبے دھاگے استعمال نہیں ہوئے، پھر بھی اس طرح بنا گیا جیسے کپڑے کو بنا جاتا ہے۔ کھجور کے تنے کو اس طرح کا اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ سخت اور مضبوط رہے اور پھل آنے کے بعد پھلوں کے پورے بوجھ کو سنبھال سکے اور وزنی خوشوں کے وزن کے ساتھ ساتھ تن و تیز ہوا کے جھونکوں کو بھی برداشت کر سکے۔ اس کے علاوہ اس پیڑ کے تنے چھتوں اور پل بنانے میں بھی کام آ سکیں۔ تم اسے غور سے دیکھو گے تو اندر سے یہ بالکل ایسا ہے جیسے تانے بانے یعنی کپڑے کے دھاگے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئے ہوں۔ اس کے یہ دھاگے اس کے طول میں بھی اسی طرح ہیں اور اس کے عرض یعنی چوڑائی میں بھی۔ اس بناوٹ کے سبب کھجور کے تنے کے اندر ایک خاص طرح کی مضبوطی، لچک اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ تنا پتھر کی طرح سخت ہوتا تو یہ شہتیروں اور دروازوں یا تخت اور تابوت یا صندوق کے لیے کام نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی یہ مضبوط اور لچکدار ہونے کے باوجود کاٹنے میں آسان ہے، اسی لیے اسے آسانی سے ہر جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھجور کے تنے کی ساخت۔ کھجور کے تنے کی بناوٹ دوسرے درختوں مثلاً آم، پیپل یا برگد وغیرہ سے مختلف ہوتی ہے۔ دوسرے درختوں کے تنے ٹھوس ہوتے ہیں، جبکہ کھجور کا تنا ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے بے شمار سخت ریشوں سے تشکیل پاتا ہے۔ اس بناوٹ کے سبب اس میں خاص طرح کی مضبوطی اور لچک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لچک اسے تیز ہواؤں اور آندھیوں کے دوران ہوا کے سخت تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھجور کا پیڑ تیز ہواؤں میں زمین کی طرف جھکتا ہے اور پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اتنی تیز ہوا میں دوسرے درختوں کے تنے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کھجور کا پیڑ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ تنے کی یہ لچک اس میں وزن برداشت کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے۔ اسی لیے اسے چھتوں میں شہتیر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لکڑی کی ایک خاص خاصیت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، لکڑی میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ پانی کے اوپر تیرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے اور اس سے بھرپور فائدے بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں۔ لکڑی میں اگر یہ خصوصیت نہ ہوتی تو اس سے کشتیاں کس طرح تیار ہوتی
یہ کشتیاں پہاڑ جیسے بوجھ کو برداشت کر لیتی ہیں اور وزنی سامان تجارت کو کس قدر آسانی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہیں۔ اگر لکڑی کی بنی ہوئی یہ کشتیاں نہ ہوتی تو انسان کو تجارتی سامان دور دراز علاقوں تک پہنچانے میں کس قدر دشواریاں برداشت کرنا پڑتی۔ ایک جگہ کا مال اسی جگہ پڑے پڑے خراب ہو جاتا اور جہاں اس کی مانگ ہوتی وہاں تک اسے پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ یہ اشیاء ایک جگہ بے قیمت اور دوسری جگہ کمیاب اور بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی۔ جڑی بوٹیاں اور ان میں فائدے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اب ذرا ان جڑی بوٹیوں یعنی ہربل پر غور کرو کہ ان میں ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خواص پیدا کیے ہیں۔ ان سے مختلف امراض کی دوائیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ یہ دوائیں کس طرح اثر کرتی ہیں، ان کے اثرات جوڑوں کے اندر تک اتر جاتے ہیں اور ان سے غلیظ اور فاسد زہریلے مادوں کو باہر نکال دیتی ہیں، جیسے شہرتا۔ ان میں سے بعض سودا کو دفع کرتی ہیں، بعض رہا گیسوں کو تحلیل کر دیتی ہیں جیسے سکنجبین، بعض ورم کو دور کرتی ہیں جیسے عنب السلب۔ اسی طرح دوسری جڑی بوٹیوں کے خواص اور اثرات ہیں۔ یہ خصوصیت ان میں کس نے پیدا کی؟ تمہیں سوچنا چاہیے کہ جڑی بوٹیوں میں یہ طاقت اور تاثیر کس نے پیدا کی اور جسم میں انہیں قبول کرنے کی صلاحیت کس نے عطا کی؟ کیا یہ سب اتفاقاً ہو گیا؟ کیا کسی جڑی بوٹی کو معلوم تھا کہ وہ اپنے اندر کون سے اجزاء جمع کرے جو انسانوں اور دوسرے ذی حیات کے کام آئیں گے؟ ایک چیز جو ابھی مورز وجود ہی میں نہیں آئی، وہ کس طرح اپنے اور دوسرے کے نفع و نقصان کو جان سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ ان جڑی بوٹیوں کو بھی اسی قادر مطلق نے پیدا کیا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے۔ انسان کو ان کے فائدوں کو کیسے پتہ چلے؟ انسان کو ان کے فائدوں کا کیسے پتہ چلا؟ اچھا، اب یہ بھی تو بتاؤ اور دیکھو کہ خود انسان کو یہ سمجھ بوجھ کس نے عطا کی کہ وہ جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کر سکیں؟ تو انسانوں کو یہ عقل اسی ذات نے دی ہے جس نے جڑی بوٹیوں میں وہ اجزاء اور خاصیتیں پیدا کی جو انسانوں کے کام آ سکیں۔ چلیں ذرا دیر کو فرض کر لیں کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا جیسا کہ دہریے کہتے ہیں کہ انسان نے ان جڑی بوٹیوں کا علم اپنے فکر و مشاہدے اور بار بار کے تجربے سے حاصل کر لیا، اس لیے کہ انسان عقل، ذہن اور ذکاوت رکھتا ہے۔ حیوان جڑی بوٹیوں کا استعمال کیسے سیکھ گئے؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حیوانات تو انسان جیسی عقل و ذہانت نہیں رکھتے، نہ وہ تجربے صرف نتائج حاصل کرتے ہیں، تو یہ حیوان ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کرنا کس طرح سیکھ گئے؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض پرندے زخمی یا بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا علاج بعض جڑی بوٹیوں سے خود ہی کر لیتے ہیں اور تندرست بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض پرندے جنہیں قبض ہو جاتا ہے تو وہ دریا کے پانی سے حقنہ لیتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں جو مشاہدے میں آتی ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ حیوانوں میں علاج اور دوا کی شناخت۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ہم صرف تین مثالوں پر اکتفا کریں گے۔ نمبر 1، بلیاں جب بدہضمی کا شکار ہو جاتی ہیں وہ فوراً ہی گھاس تلاش کرتی ہیں اور گوشت کی بجائے گھاس کھانے لگتی ہیں۔ حالانکہ بلی گوشت خور جانور ہے، اسے گھاس نہیں کھانا چاہیے، لیکن بلی کو معلوم ہے کہ فلاں گھاس کے کھانے سے وہ تندرست ہو جائے گی، اس لیے وہ اپنی فطرت کے برعکس گھاس کھاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بلی کو کس نے بتایا کہ فلاں گھاس میں اللہ نے یہ خاصیت پیدا کر رکھی ہے؟ نمبر 2، جنگل میں بہت سے پرندوں کے پروں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ پرندے ان جوؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایسی چیونٹیوں کے بل تلاش کرتے ہیں جو خطرے کی صورت میں اپنے جسم سے ایک زہریلے مادے کی دھار نکالتی ہیں تاکہ دشمن ان سے دور رہے۔ پرندے ایسی چیونٹیوں کے بل تلاش کر کے انہیں خوفزدہ کرتے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلا کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ چیونٹیاں اپنے دفاع کے لیے اپنے جسم سے زہریلا مادہ پھوار کی طرح خارج کرتی ہے جو پرندوں کے پروں کے اندرونی حصوں میں جا کر لگتا ہے اور وہاں موجود جوؤں کو
موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پرندوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ان پرندوں کو کس نے بتایا کہ جوئیں مار دوا انہیں کہاں ملے گی؟ انہیں کس نے بتایا کہ چونٹیوں کو کس طرح اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ جوئیں مارنے والا زہریلا زہر ان پر پھینکے تاکہ جوؤں کا خاتمہ ہو جائے؟ نمبر 3، ایمیزون کے گھنے جنگلوں میں بندروں کی ایک نسل پائی جاتی ہے۔ ان بندروں کو جنگل میں موجود مچھر بہت کاٹتے ہیں۔ بندر ان مچھروں سے بچنے کے لیے ایک مخصوص درخت کی شاخوں اور پتوں کو توڑتے ہیں اور پھر سب بندر مل کر ان پتوں کو اپنے اور دوسرے کے چہرے پر پورے جسم پر رگڑتے ہیں۔ ان پتوں کا رس اور بدبو کے سبب مچھر ان بندروں کے قریب نہیں آتے۔ انسان ان مچھروں سے بچنے کے لیے کس طرح کے کیمیکل لگانا تو ابھی سیکھا ہے، بندر اس طرح کے کیمیکلز استعمال کرنا صدیوں پہلے جانتے تھے۔ شہد کی مکھی کو تجربے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ انہوں نے بھی تجربے سے سب کچھ سیکھ لیا تو سوال یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں پیدا ہوتے ہی شہد جمع کرنا، 6 کونے والے خانے بنانا اور ان سے مخصوص پھلوں اور پھولوں کا رس اور زر گل لانا کس طرح سیکھ جاتی ہیں؟ انہیں کس نے بتایا کہ زردانے سے موم کس طرح بنے گا؟ کن پھولوں سے انہیں رس جمع کرنا ہے اور کن پھولوں سے انہیں دور رہنا ہے؟ وہ چھتے میں پیدا ہو کر پہلی بار باہر نکلتی ہے اور بالکل ٹھیک اندازے میں وہی تمام کام کرتی ہیں جو ان سے پہلے والی مکھیاں سر انجام دے رہی تھیں۔ انہیں کسی نے ٹریننگ تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں کسی تجربے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ صحراؤں اور میدانوں میں نباتات۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، تم جانتے ہو کہ نباتات ویران صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں بھی اگتی ہیں۔ ممکن ہے تم سوچو کہ ایسی جگہ جہاں آدم نہ آدم زاد، ان نباتات اور جڑی بوٹیوں کا وہاں کیا فائدہ؟ وہاں ان کا پیدا ہونا فضول و بیکار ہے۔ تو مفصل، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نباتات ان وحشیوں یا وحشی جانوروں کی غذا ہیں جو ان دور دراز ویرانوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان پودوں کے دانے پرندوں کی خوراک ہیں اور ان کی لکڑیاں اور شاخیں وہاں رہنے والے لوگوں وحشیوں کے ایندھن کے کام آتی ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں میں اور بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا ان سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، کھالوں کو دباغات دی جاتی ہے، یعنی انہیں صاف کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ بہت سی جڑی بوٹیاں کپڑوں کے رنگنے میں کام آتی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ نباتات میں بہت زیادہ حقیر اور کمتر بردی بھی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے فوائد موجود ہیں۔ بردی عراق میں پائی جانے والی ایک بوٹی ہے۔ اس سے اور اس جیسے دوسرے عام پودوں سے غذا تیار کی جاتی ہے جس کی ضرورت بادشاہ سے لے کر عام آدمی تک کو پڑتی ہے۔ انہی سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں جنہیں سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ انہی سے برتنوں کے ڈھکنے تیار کیے جاتے ہیں۔ شیشے کے برتنوں کو صندوق میں رکھتے ہوئے اس طرح کی گھاس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ برتن ٹوٹنے نہ پائیں، یعنی اس گھاس کو پیکنگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز بیکار نہیں۔ مفصل، ان فائدوں اور مقاصد پر غور کرو جنہیں تم چھوٹے اور بڑے اجسام میں دیکھتے ہو، اور ان چیزوں پر بھی غور کرو جن کی بظاہر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور جن کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ فضلے ہی کی مثال لے لو، یہ بظاہر سب سے بے قدر و قیمت ہے، اس میں نجاست بھی ہے اور کراہیت بھی، لیکن جب تم غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ زراعتوں، پھلوں کے باغوں اور سبزیوں کے کھیتوں میں اس کے بے شمار فائدے ہیں، ایسے فائدے جن کے برابر زراعتوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ کوئی ترکاری اچھی اور بہتر ہو ہی نہیں سکتی جبکہ کھیت میں کھاد نہ ڈالی جائے، اگرچہ لوگ اسے گندی چیز سمجھتے ہیں اور اس کے پاس جانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ شے کی قدر قیمت ہی سے نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی سمجھ لو کہ کسی شے کی قدر اس کی قیمت ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دونوں باتیں دو بازاروں کے لحاظ سے الگ الگ قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز
کسب معاش کے بازار یعنی کمرشل مارکیٹ میں بے قدر ہوتی ہے، لیکن وہی چیز علم کے بازار میں گراں قدر اور نفیس سمجھی جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہونے پائے کہ تم کسی چیز کو اس کی قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے بے قدر سمجھو۔ دیکھو، اگر سونا بنانے کی کوشش کرنے والا کیمیا گروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ انسان کے فضلے میں کیا خاصیت ہے تو اسے گراں قیمتوں میں خریدنے لگیں گے، لیکن آج بھی یہ راز لوگوں کو معلوم ہو جائے تو صرف فضلہ جمع کرنے اور انہیں احتیاط سے رکھنے ہی کے لیے کئی لمیٹڈ کمپنیاں کھل جائیں گی۔ بڑے بڑے باعزت لوگ اس کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ مارکیٹ میں اچھی سے اچھی کوالٹی کا فضلہ جمع کرنا کا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں، امام علیہ السلام کا کلام اس مقام تک پہنچا تھا کہ سوال کا وقت آ گیا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نماز کے لیے اٹھے اور مجھے حکم دیا کہ تم اب کل صبح انشاءاللہ میرے پاس آنا۔ میں وہاں سے آیا تو میرا دل خوشی سے لبریز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے آقا کے ذریعے کیا کچھ مرحمت فرمایا۔ وہ شب میں نے نہایت سرور کے ساتھ بسر کی۔ یہاں مولا کا کلام ختم ہوا۔ چند گزارشات جو کہ محمد علی سید صاحب نے بیان کی ہیں وہ آپ کے گزارش کریں گے۔ چند گزارشات۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے تیسرے لیکچر کو کسی قدر سائنسی تشریحات کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق سے سرفراز کیا۔ یہ تشریح اگرچہ ناقص اور نامکمل ہے، لیکن یقین ہے کہ آنے والے زمانوں میں سائنس کے مختلف شعبوں کے ماہرین ہماری اس سرسری سے کام سے انشاءاللہ بہت سے نئے مطالب پیدا کریں گے، جن کی طرف ہم اپنی کم علمی کے سبب متوجہ نہ ہو سکے۔ رب کریم کے حضور دست بدعا ہیں کہ اللہ کریم ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے چوتھے لیکچر کو بھی اسی طرح تشریحات کے ساتھ قلم بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسی توفیق و صلاحیت اس نے جناب مفصل ابن عمر کو عطا فرمائی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا چوتھا لیکچر بشرط زندگی اور بشرط توفیق انشاءاللہ اللہ کتاب کی صورت میں شائع ہوگا۔ موجودہ کتاب کا اختتام ہم چوتھے لیکچر کے اختتامی جملوں پر کرنا چاہتے ہیں۔ ان جملوں کو پڑھ کر آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت اور سرشاری کی جو کیفیت ہمیں محسوس ہوئی، ہمیں یقین ہے کہ اس کیفیت کو ہمارے سامعین بھی اسی طرح محسوس کریں گے۔ آخری نشست کے اختتام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے فرمایا، مفصل، میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے لے لو اور جو تعلیم کیا ہے اسے یاد کر لو، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں پر اس کی حمد بجا لاؤ اور اس کے دوستوں کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو۔ میں نے تم سے اس عالم یعنی کائنات کے مخلوق ہونے کے دلائل اور خالق کے کائنات کی تدبیر اور ارادے کے بے شمار فوائد میں سے بہت تھوڑا اور کل میں سے محض ایک جز بیان کیا ہے۔ اسے اپنے ذہن میں رکھو، اس میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں، میں نے عرض کی مولا، انشاءاللہ میں اس امر پر قادر رہوں گا اور اس کے مطلب یعنی اس کی گہرائیوں تک پہنچ جاؤں گا۔ مفصل ابن عمر کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، احافظ بمشیت اللہ ولئن سے انشاءاللہ۔ تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو آقا نے سوال کیا، مفصل، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے مولا کی مدد اور تائید سے اب میں اس کتاب سے مستغنی ہو گیا ہوں جسے میں نے لکھا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے ایسا حفظ ہو گیا ہے گویا میں اسے اپنی انگلیوں سے لکھے ہوئے سے پڑھ رہا ہوں۔ بس اللہ ہی کے لیے شکر اور حمد ہے جس کا صرف وہی مستحق ہے۔ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اپنے دل کو مطمئن کر لو اور اپنے ذہن اور عقل اور اطمینان کو مجتمع کر لو۔ میں انشاءاللہ تم سے ملکوت آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور ان کے اندر خدائے تعالیٰ نے عجائبات مخلوقات اور اقسام اور صفوف ملائکہ پیدا کی ہیں اور سدرۃ المنتہا تک ان کے مقامات اور مراتب مقرر کیے ہیں اور تمام مخلوقات
जिन और इंस से लेकर ज़मीन के 7वें तबके और तहत सरा तक सब बयान करूँगा ताकि तुम्हें मालूम हो सके जो कुछ तुमने इस वक्त याद कर लिया है वो बहुत से जुज़ों में से सिर्फ़ एक जुज़ है। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अब तुम चले जाओ, तुम्हारा जब जी चाहे मेरे पास आते जाते रहना, फ़ी अमान अल्लाह। और हाँ सुनो, मेरे नज़दीक तुम्हारा बड़ा मर्तबा है और मोमिनीन के दिलों में तुम्हारी कदर ऐसी ही है जैसे प्यास में पानी की होती है, मगर जो वादा मैंने तुमसे किया है इसकी दरख्वास्त मुझसे ना करना जब तक कि मैं तुमसे ख़ुद बयान ना करूं। मुफस्सिल कहते हैं, मैं हज़रत अलैहिस्सलाम के पास से वो शय लेकर घर वापस आया कि कोई शख्स भी कभी ऐसी शय लेकर वापस ना आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इस तीसरे लेक्चर की शरह दिसंबर 2010 की सुबह 10:30 बजे मुकम्मल हुई। मोहम्मद अली सैयद।